ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خير المرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. قال تبارک تعالی سبحانہ فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل مولود ولدت الفطرۃ الاسلام. صلوات پر محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اس پروردگار کے لیے جو شہرت سے زیادہ قریب ہے، اس پروردگار کے لیے کہ جس نے انسانوں کو خلق کرنے سے پہلے اس کے لیے ہدایت کی راہیں ہموار کی اور اس کی مشکلوں کو آسان کیا ہے. وہ پروردگار عالم جو انسان کی رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ پروردگار عالم اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ، ہر لفظ مسلمان نے استعمال کیا، ہر بچہ یعنی کائنات کا جتنا بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پہ خلق ہوتا ہے، اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اسلام کی 5 خصوصیات ایسی ہیں جسے خدا بند کریم بہت زیادہ پسند فرماتا ہے. 5 صفت ایسی ہے جسے اللہ نے بچوں میں ڈالی ہے اور بچوں کے ذریعہ خدا بند کریم دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ تمہیں درس لینے کے لیے کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہارے گھر میں جو چھوٹے چھوٹے بچے پائے جاتے ہیں ان بچوں کے عمل کو دیکھو کہ وہ جو ڈیلی جو عمل کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، جو ان کا طریقہ ہوتا ہے، تم ان سے بھی سبق حاصل کر سکتے ہو. تو سب سے پہلا جو عمل جو اللہ نے پسند کیا، جو خصوصیت، جو صفت اللہ نے بچوں میں ڈالی ہے وہ ہے گریہ کرنا. جب انسان دنیا میں جب خلق ہوتا ہے، جب آتا ہے، جو سب سے پہلا اس کا عمل، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ وہ سنتا ہے، نہ اپنے کوئی بھی عمل انجام نہیں دیتا. سب سے پہلا عمل جو وہ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گریہ کرتا ہے، وہ روتا ہے. تو اللہ کو رونا بندوں کا بہت پسند ہے اور جب بچہ روتا ہے تو گھر والے خوش ہوتے ہیں. کیونکہ رونا زندہ ہونے کی ثبوت ہے، دلیل ہے. وہ بچہ جب گریہ کرتا ہے تو یہ ثبوت پیش کرتا ہے کہ میں زندہ ہوں. اسی طرح شیعہ نے حیدر کرار حسین کے ماتمدار جیسے ہی محرم کا چاند فلک پہ نمودار ہوتا ہے تو یہ محرم کا چاند سال کا پہلا دن ہوتا ہے. وہ سال کے پہلے دن گریہ کر کے زمانے کو یہ بتاتے ہیں کہ خدا بند کریم دیکھ لے اور یہ زمانہ دیکھ لے کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم مردہ نہیں ہیں. صلی اللہ علیہ پہلی صفت جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ گریہ کرنا. دوسرا جو اللہ نے بچوں میں صفت ڈالی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کا مٹی میں کھیلنا. بچوں کو مٹی میں کھیلنے کی جو عادت ہوتی ہے یہ خدا کو بہت پسند ہے. کیونکہ یہ ہر وقت ہمیں احساس دلاتی ہے کہ تم خاکی ہو اور اسی خاک میں تمہیں مل جانا ہے. کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے کہ وہ جس گھر یا شاید جس قید خانے میں وہ قید تھے، مقید تھے، اس میں انہوں نے قبر کھدوا رکھی تھی اور ان کا معمول یہ تھا کہ اس قبر کے قریب جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ قبر کے اندر بیٹھا کرتے تھے اور گریہ کیا کرتے تھے. جب لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کیوں گریہ کرتے ہیں، اس قبر میں کیوں بیٹھا کرتے ہیں، تو امام نے فرمایا کہ جب میں اس قبر کے پاس آ کر بیٹھتا ہوں، جب اسے دیکھتا ہوں تو مجھے یہ قبر ہر وقت احساس دلاتی ہے، ہر وقت یہ یاد دلاتی ہے کہ چاہے تم کہیں بھی رہو، تمہاری
تنہائی ہوتی ہے، کوئی نہیں ہوتا، تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اس چیز کو محسوس کرنا ہے کہ قبر میں تمہیں سکون ملے گا یا تمہیں ڈر لگے گا، خوفزدہ رہو گے، تنہائی سے پریشان رہو گے، تو اس کا بہت آسان سا طریقہ ہے کہ علماء بیان کرتے ہیں، معصومین کی بھی روایت ہے کہ قبرستان جایا کرو، تم قبرستان جایا کرو اور تنہائی میں قبر کے قریب بیٹھا کرو اور تم محسوس کیا کرو، جب تمہیں وہاں پہ سکون محسوس ہونا، جب تمہیں وہاں پہ اچھا لگنے لگے، آرام لگے، سکون ملے، تو تم سمجھ جاؤ کہ تمہیں قبر میں بھی سکون ملے گا، کیونکہ تم ان کے درمیان ہو جو نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، جیسے وہ مردوں کے درمیان جب تم بیٹھے ہو تو تمہیں جب سکون ملے تو سمجھ جاؤ کہ تمہیں قبر میں بھی سکون ملے گا، اور جب تمہیں وہاں پہ وحشت ہونے لگے، ان گھروں سے وحشت ہونے لگے جہاں تمہیں رہنا ہے، تو یہ یاد رکھو کہ تمہیں قبر میں بھی وحشت ہونے والی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ فرماتے ہیں کہ یہ یاد، جب بھی تمہیں اگر اس دو چیزوں کے درمیان اگر تمہیں پتہ کرنا ہو کہ تمہیں وہاں پہ سکون حاصل کرنا ہے یا تمہیں پریشانی ہوگی، تو قبرستان جایا کرو۔ تیسری صفت جو بچوں میں اللہ نے ڈالی ہے وہ یہ ہے کہ بچے آپس میں حسد اور کینہ نہیں رکھتے، کسی بھی مذہب کے بچے ہو، کسی بھی گھرانے کے بچے ہو، چاہے وہ امیر کے بچے ہو یا غریب کے بچے ہو، یہ نہیں دیکھتے، انہیں صرف کھیلنے سے مطلب ہوتا ہے، چاہے 10 بچے، 4 بچے، 5 بچے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، انہیں کھیلنے سے مطلب ہوتا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے سب کریں گے لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک جا ہو جاتے ہیں، انہیں لاکھ سمجھا دیا جائے، لاکھ الگ کر دیا جائے کہ ایک ساتھ نہیں رہنا ہے، نہیں جانا ہے، لیکن وہ آپس میں کینے نہیں رکھتے ہیں، حسد نہیں رکھتے کہ ہم نے ان سے لڑائی کی، اب ہم ان سے بات کبھی نہیں کریں گے، کچھ دیر کے لیے، لمحے کے لیے وہ ناراض ہوتے ہیں لیکن پھر یکجا ہو جاتے ہیں، یکجا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صفت اللہ نے بچوں میں اس لیے ڈالی ہے کہ بچے یہ عمل کر کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو آپسی رنجشوں کے وجہ سے آپس کے تعلقات کو خراب نہیں کرو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے تم آپس کے رشتے خراب نہیں کرو، تعلقات توڑا نہیں کرو، یہ قطع تعلق کر لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا امام سے کہ مولا ان رشتہ داروں کا ہم کیا کریں جو ہم سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، ہم سے رشتہ توڑ لیتے ہیں، ہم سے باتیں نہیں کرتے، ہمارے گھر آتے جاتے نہیں ہیں، تو امام فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم حقیقی میرے چاہنے والے ہو، اگر علی کی روش پر عمل کرنے والے ہو، تو یہ یاد رکھو کہ علی والوں کا کمال یہ نہیں ہے کہ تم انہیں اپنے گھر بلاؤ جو تمہیں بلاتے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ جو تمہارے گھر آتے ہیں، تم انہیں سلام کرو جنہیں جو تمہیں سلام کرتے ہیں، بلکہ علی والوں کا کمال یہ ہے کہ وہ تمہیں نہ بلائے لیکن تم اسے بلاؤ، وہ تمہیں سلام نہ کرے لیکن تم اسے سلام کرو، وہ تم سے الگ ہو جائے لیکن تم اسے رشتہ جوڑ کر کے رکھو۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اس کے بعد اللہ نے چوتھی صفت جو بچوں میں ڈالی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں کوئی بھی چیز دیا جائے، پیسہ، کھانے کی چیز یا کوئی بھی چیز ہو، وہ اسے فوراً استعمال کرتے ہیں، انہیں یہ نہیں انتظار رہتا ہے کہ ابھی رکھ دو ہم اسے بعد میں استعمال کریں گے، ایسا بچوں میں نہیں پایا جاتا، کیونکہ رسول کی حدیث ہے، خدا خود کہہ رہا ہے کہ بچوں جو ہم نے بچوں کو خلق کیا ہے وہ اسلام کی فطرت پہ خلق کیا، اور اسلام کی یہ 5 خصوصیات، 5 فطرتیں ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، تو اس نے اپنے بچوں میں یہ فطرت ڈالی ہے کہ اگر اسے کوئی چیز دی جاتی ہے تو وہ انتظار نہیں کرتے کہ ہم اسے کل استعمال کریں گے، 1 سال بعد استعمال کریں گے یا بڑے ہو جائیں گے تب استعمال کریں گے، بلکہ انہیں جیسے ہی وہ چیز دیا جائے وہ استعمال کر لیتے، مطلب انہیں پیسے اگر دے دیں تو انہیں نہیں فرق پڑتا یہ پیسے کتنے ہیں، کم ہیں یا زیادہ ہیں، کتنے سامان خریدیں گے اس سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ انہیں ختم کرنے سے مطلب ہوتا ہے، ان پیسوں کا استعمال کرنے سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ ہمیں عمل کر کے یہ بتاتے ہیں کہ کل کے لیے جمع کر کے نہیں رکھو، کہ ایک دیوانہ تھا اور ایک عالم تھا، پڑھا لکھا عالم شخص تھا، ایک دعوت میں گئے تو کھانا کھا رہے تھے دونوں، جب کھانا کھا رہے تھے تو وہ جو عالم شخص تھا جو پڑھا لکھا تھا، معلم تھا، اس نے کیا کیا کہ کھانا کھایا اور کھانے کے بعد کچھ اپنے لیے بچا کر کے رکھ دیا، اور جو دیوانہ شخص تھا
اس سے جتنا کھانا تھا اس نے پیٹ بھر کے کھا لیا، باقی جو کھانا بچ گیا اس نے کتوں کے آگے ڈال دیا کہ تو بھی کھا لے، تو بھی اب سیراب ہو جا۔ تو وہ جو پڑھا لکھا انسان تھا وہ کہتا ہے کہ اتنی بڑے تم احمق ہو، اتنی مشکل سے تو تمہیں کھانا ملا تھا، تمہیں تو اور کوئی کھانا دینے والا ہے نہیں، اتنی مشکل سے کھانا ملا تھا، اسے کل کے لیے نہیں بچا کے رکھ سکتے تھے، کیا ضرورت تھی تمہیں کتوں کو دینے کے لیے؟ تو وہ کہتا ہے اچھا ہوا کہ میں تمہارے جیسا پڑھا لکھا نہیں ہوں، اچھا ہوا کہ میرے پاس دماغ صحیح و سالم تمہاری طرح نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ تم معلم ہو، لوگوں کو درس دیتے ہو، سکھاتے ہو کہ خدا پہ بھروسہ رکھو، خدا پہ اعتبار رکھو کہ خدا رازق ہے، وہ تمہیں رزق دینے والا ہے، اور تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ کل کے لیے بچا لے، یعنی کہ تمہیں اعتبار نہیں ہے کہ وہ خدا جس نے مجھے آج کھانا کھلایا ہے وہ تمہیں کل بھی کھانا کھلانے والا ہے۔ سب بات میں ڈالی ہے وہ یہ ہے کہ بچے گھروندے بناتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ بچے گھروندے بناتے ہیں، انہیں گھروندے بنانا بہت پسند ہے، لیکن ایک ٹائم کے لیے بناتے ہیں، کھیلا اور کھیلنے کے بعد پھر اسے توڑ دیتے ہیں، مسمار کر دیتے ہیں۔ بچے یہ عمل کر کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، یہ بڑے بڑے مکانات تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں، ایک معینہ وقت کے لیے ہے، پھر تمہیں بارگاہ خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ جب جناب نوح علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا تو جناب اس نے ایک مرتبہ جناب نوح کے گھر کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد بڑے تعجب ہو کر کے پوچھتا ہے کہ یا نبی اللہ، آپ اتنے بڑے نبی ہیں، اتنا عرصہ آپ نے لوگوں کی ہدایت میں گزار دیا، لیکن آپ کا گھر کتنا چھوٹا ہے کہ اس گھر میں آپ صحیح سے نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں، آرام سے سو بھی نہیں سکتے۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ ملک الموت میں نے تیرے انتظار میں ایک طویل عمر گزار دی کہ کب تو آئے گا اور کب مجھے یہاں سے لے کر جائے گا۔ تو ملک الموت کہتا ہے یا نبی اللہ، آنے والے زمانے میں، آنے والے وقت میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب آدم کی اولادوں کی بڑے بڑے مکانات ہوں گے، بڑی بڑی آرزویں ہوں گی، بڑے بڑے گھر ہوں گے، لیکن ان کی عمریں بہت چھوٹی ہوں گی، اتنی زیادہ چھوٹی ہوں گی کہ پلک جھپکتے ہی وہ ضعیف ہو جایا کریں گے۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ اے ملک الموت، اگر اس زمانے میں میں رہتا تو میں سجدے سے سر نہیں اٹھاتا۔ صلوات اگر اس زمانے میں میں ہوتا تو میں سجدے سے سر نہیں اٹھاتا۔ تو یہ 5 خصوصیات اللہ نے بچوں میں ڈالی ہے جسے اللہ بہت پسند فرماتا ہے، اور ہر بچہ، اللہ نے فرمایا کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، جیسے جیسے وہ جس معاشرے میں، جس گھرانے میں، جس قوم و ملت کے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اس طرح اس کے ساتھ اس میں تبدیلی آتی چلی جاتی ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ جو بچہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد، اپنے عمل میں لانے کے بعد، جب خدا کے تمام اعمال کو وہ بجا لاتا ہے تو وہ مسلمان کہلاتا ہے، اور جب آزمائشوں سے ابھرتا ہے تو وہ مومن کہلاتا ہے، وہ شخص، وہ بچہ وہ مومن کہلاتا ہے۔ اور یہ اور زمانے کے بچے ہوا کرتے ہیں، بلکہ یہ زمانے کے بچے ہیں جو زمانے کے ساتھ بدل جایا کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ایسا بھی گھرانہ خلق کیا ہے، ایسے بھی لوگ بنائے ہیں جن کے گھر کے بچے زمانے کے ساتھ بدلا نہیں کرتے ہیں، طریقہ ان کا نہیں بدلا کرتا ہے، جیسا طریقہ پہلے والے کا تھا ویسا ہی طریقہ ان کا بھی ہوتا ہے، اور ویسا ہی طریقہ آنے والے کا بھی ہوتا ہے۔ جو پہلا معجز نما ہوتا ہے وہ ان کا دوسرا بھی معجز نما ہوتا ہے، آخر بھی معجز نما ہوتا ہے۔ صلوات پر کہ جب امام حسین علی اصغر کو ہاتھوں پر لے کر جب فوج میں چلے تو کیا کیا؟ ہم صاحب میں ہمیشہ یہ سنتے نا کہ زمین پہ رکھا اور فوراً اٹھا لیا، رکھتے چھوڑ نہیں دیا، فوراً اٹھا لیا۔ کیونکہ جیسے ہی علی اصغر کو زمین پہ رکھا حسین نے تو علی اصغر نے اپنی ایڑیاں رکھ لی۔ علی اصغر کا ایک لقب باب الحوائج بھی ہے، علی اصغر نے اپنی ایڑیاں رکھ لی۔ جیسے ایڑیاں زمین پہ رکھ رہا نا تو حسین نے کیا دیکھا کہ ابھی چشمہ زمین سے بس ابلنے ہی والا ہے کہ اسے علی اصغر کو اپنے آغوش میں اٹھا لیا۔ حسین نے یہ بتا دیا کہ دیکھو ان کا اختیار اللہ نے صرف حسین کو نہیں دیا ہے، بلکہ حسین کے گھرانے کا 6 مہینے کا بچہ بھی ان کا مالک ہے، وہ جب ایڑیاں رگڑ لے تو اپنی چشمہ جاری کر دیتا ہے۔ صلوات پر ان کا اختیار اللہ نے صرف حسین کو نہیں دیا، جو 40 سال کا ہے اسے
के रोज़े के बिल्कुल सामने है। वो जब अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को दर्स दे रहे थे तो उन्होंने ये बयान किया कि जब तुम मजलिसें पढ़ो तो अपने ज़िक्र में अली असगर का ज़िक्र ज़रूर किया करो। अब जो शागिर्द थे, जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने पूछा कि क्यों, ये बड़ी बड़ी शख्सियत करबला में थे, सिर्फ अली असगर का ज़िक्र ही क्यों? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ज़रूर किया करो। तो एक मौजज़े के हवाले से वो बयान करते हैं कि उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने अली असगर का एक मौजज़ा लिखा कि जिस शख्स के साथ ये मौजज़ा हुआ वो भी अपने ज़माने के बहुत बड़े आलिम थे। वो बहुत बड़े आलिम थे। वो कहते हैं कि उनके घर का एक बच्चा था जो बीमार था, मतलब पैदाइशी उसे कोई मर्ज़ था, जो उसे गर्श आ जाता था, वो गिर जाता था और बिल्कुल उसे मतलब हवास नहीं थे, यूँ देखने में वो इंसान था लेकिन कोई भी उसके जिस्म में कोई ऐसी तरीका जो सही और सालिम जो बच्चा होता है वैसा कुछ उसके अंदर नहीं था। तो वो कहते हैं कि उनके घर वाले ने बहुत इलाज करवाया, बहुत सब कुछ कराया, लेकिन इलाज उसका कोई कामयाब नहीं हुआ, कुछ शफा नहीं मिली। तो वो औलाद के सिलसिले में भी ये फरमाते हैं कि अगर किसी को औलाद के लिए अगर ये अमल करना हो तो उसे ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मौला अली असगर अलैहिस्सलाम बाबुल हवाइज हैं। तो वो बयान करते हैं कि उनके जो उस बच्चे के जो मामू थे, उन्होंने कहा कि मेरे दिल में ये ख़्याल आया कि मैं अली असगर को एक अरीज़ा लिखूँ, मैं अली असगर को एक अरीज़ा लिखूँ। तो चूँकि वो बच्चा हरकत नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने अपने हाथों से एक अरीज़ा लिखा। लिखने के बाद उस बच्चे के फिंगरप्रिंट लिए उस पर, और लेने के बाद उसको एक इसमें पैक कर लिया। पैक करने के बाद अब वो सोच रहे हैं कि मैं इसे रखूँ कहाँ। तभी उन्हें पता चला कि एक काफ़िला करबला जा रहा है। तो उन्होंने उस काफ़िले वालों के पास गए और वो सामान दिया और कहा कि जब तुम करबला में हरम इमाम हुसैन में पहुँचो तो इसको रख देना, वहाँ तुम बस इतना काम करना कि इसे रख देना। तो जब उन्होंने वो दे दिया काफ़िले वालों को तो फिर वो सो गए। अब जब सो गए तो वो ख्वाब में देखते हैं कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम आए हैं। अब वो कहते हैं कि देखो तुमने जो ख़त चचा अली असगर अलैहिस्सलाम को वक्त था इमाम रज़ा और 6 महीने का अली असगर, कहते हैं मेरे चचा को जो तुमने ख़त लिखा था ना वो मैंने पहुंचा दिया है अपने चचा अली असगर अलैहिस्सलाम के पास। तो वो कहते हैं कि ख़त मैंने करबला भेजा, इमाम क्यों आए, इमाम क्यों मुझे कह रहे हैं कि मैंने चचा के को दे दिया है। तो वो बहुत परेशान थे। जब वो काफ़िला पलट करके आया ना तो वो कहते हैं कि मैंने सोचा काफ़िले वालों से पूछूं कि क्या हुआ भाई, अब लोग करबला गए थे, मेरा सामान रखा गया नहीं। तो जो काफ़िले वालों से कहा कि जब आए तुमसे दरियाफ़्त किया तो काफ़िले वालों ने ये कहा कि देखिए ऐसा था कि जब हम लोग जा रहे थे ना तो हमारे साथ कुछ मसला हो गया और कुछ लोग बीमार भी हो गए, तो हमने इरादा किया कि हम करबला नहीं जाएंगे। तो हम वहाँ से जब लौटने लगे तो हम मशहद के बहुत करीब थे, तो हमने सोचा जब मशहद आ गए हैं तो क्यों ना इमाम की ज़ियारत कर लें। तो हम इमाम रज़ा के रोज़े पर चले गए। जब हम वहाँ गए तो हमने जब सब लौटने लगे तो मुझे याद आया कि मुझे आपने एक अमानत दी थी करबला पहुँचाने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं यहीं रख दूँ, हो सकता है यहीं से आपका काम हो जाएगा। तो मैंने वो ख़त जो आपने अरीज़ा मुझे दिया था, सामान दिया था, मैंने इमाम के इसमें ज़री में रख दिया है। तब वो कहते हैं कि जब मैं बेदार हुआ तो मैंने बच्चे को जब देखा तो वो बिल्कुल सही और सालिम था, बिल्कुल ठीक हो चुका था। तो कहते हैं कि जब वो इमाम रज़ा ने मुझे बताया तब मुझे पता चला कि इमाम ने मेरा ख़त अली असगर अलैहिस्सलाम को पहुँचाया था, मेरा ख़त अली असगर को इमाम ने पहुँचाया था। खुद इमाम वक्त ये कह रहे हैं कि मेरे चचा अली असगर, वो कहते हैं कि तुम्हें कोई भी हाजत दरपेश हो, औलाद के सिलसिले में हो, शफा के सिलसिले में हो, कोई भी परेशानी के सिलसिले में हो, तो एक मरतबा अली असगर से तवस्सुल ज़रूर किया करो। वो करबला के वाहिद शहीद ऐसे हैं जिन्होंने अपना दिफा नहीं किया। वो आलिम दीन जो है वो बयान करते हैं कि करबला का वाहिद शहीद अली असगर है। तो सिफत अल्लाह ने अली असगर में ऐसी डाली थी कि ख़ुद मौला हुसैन में नहीं डाली थी, ख़ुद अब्बास में नहीं थी। अब जो स्टूडेंट्स थे वो पूछते हैं कि ऐसी कौन सी सिफत 6 महीने के बच्चे में थी। तो वो कहते हैं कि देखो तुम करबला के 13 साल के कासिम से लेकर 57 साल के हुसैन का निगाह करो, हर किसी ने अपने हक़ में, अपने दिफा में तलवार ज़रूर चलाई, अपना दिफा ज़रूर किया है, लेकिन वाहिद शहीद अली असगर है जिसने अपना दिफा नहीं किया। क्यों? क्योंकि बयान करते कि सबसे छोटे थे, सिन में सबसे छोटे, और अपना दिफा कैसे कर सकते थे? न बोलना आता था, न चलना आता था, न तलवार चलाना जानते थे, अपना दिफा कैसे कर
حسین کی مجلس میں گیا، میری آغوش میں ایک 6 مہینے کا میرا بیٹا تھا، 6 یا 7 مہینے کا میرا بچہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ گرمی کا زمانہ تھا، بہت پیاس اسے لگ رہی تھی، مجھے احساس نہیں ہوا، لیکن میرے سامنے سے جب سبیل والے پانی لے کر گئے نا تو میرا بچہ اس پانی کی طرف لپکا، میں نے اس پانی نے سمجھ گیا کہ اسے پیاس لگی ہے، میں نے اسے اٹھایا اور اپنے بچے کو پلایا۔ وہ پلاتے پلاتے چیخ مار کر کے رویا۔ پہلو میں بیٹھے ہوئے شخص نے پوچھا کہ شخص تجھے کیا ہو گیا ہے، تو اس کے زبان پہ اس طرح چیخ مار کر روتا ہے، وہ کہتا ہے میں کیا کروں، ایک لمحے کے لیے میں نے اپنے بچے کو دیکھا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا، میری نگاہوں میں علی اصغر کا وہ منظر پھرنے لگا، اللہ جانے حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ ابھی بھی وہ جناب سکینہ فرماتی ہے کہ میں نے شب عاشور کیا دیکھا کہ گہوارے میں علی اصغر جناب سکینہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ گہوارے میں علی اصغر میرا بھیا شدت پیاس سے کبھی منہ کھولتا تھا، کبھی بند کر لیتا تھا۔ ابھی بھی وہ جو کربلا کے واقعات ہیں نا، انہیں پکچرائز کر کے دکھایا جاتا ہے۔ وہ شخص جو حرملہ کا کردار نبھا رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر وہ سیریل وہ دیکھ رہا تھا کربلا کے واقعات، اور میں حرملہ بنا تھا، میں نے اپنے چلے کمان میں وہ تیر سنبھالا ہوا تھا کہ میری ماں نے کہا، جیسے میری ماں نے دیکھا نا کہ میں نے 6 مہینے کے بچے کا نشانہ لیا ہوا ہے نا، تو میری ماں ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے اللہ کرے اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے، اللہ کرے اس کا تیر چھوٹ جائے، اللہ کرے اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ وہ شخص کہتا ہے اماں یہ حرملہ نہیں بلکہ میں ہوں، اے اماں آپ کا بیٹا ہے۔ ایک مرتبہ میری ماں غضبناک ہو کر کہتی ہے اللہ کرے تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ حبیبی وہ کہتا ہے کہ میری ماں کہتی ہے اللہ کرے تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، میں کہوں گی اے بی بی آپ نے حرملہ نہیں دیکھا تھا، آپ نے تیر چلتا نہیں دیکھا تھا، آپ نے علی اصغر کو نہیں دیکھا تھا، آپ نے بس دیکھا تھا کہ آپ کے بیٹے نے چلے کمان میں تیر سنبھالا تھا، لیکن تیر چلایا تو نہیں تھا نا، علی اصغر کو شہید کرتا تو نہیں دیکھا تھا نا۔ ہائے رے رباب جس کے سامنے 6 مہینے کے بچے کے اوپر 3 بال کا تیر چلایا، باپ کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ تیر کھا کر پلٹا۔ ایک مرتبہ فضاؤں میں صدا گونجی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی بھی ہو علی اصغر واحد شہید کربلا کا، جو جتنا سن میں سب سے چھوٹا تھا نا، لیکن سب سے زیادہ مصیبتیں برداشت کی ہے، بہت دیر پیاسا رہا ہے۔ جب شام کے بازار میں یا روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک جگہ ایک مقام پر ایک قافلہ روکا گیا نا، تو ایک کنیز کچھ کھانا پانی لے کر کے آئی، جیسے ہی پانی آیا نا تو تمام بیویوں نے